قرآن مجید کی ایک سورۃ مبارکہ سورۃ البلد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہم پر 5 حق ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر تسلیم کر کے اس پر عمل کیا جائے، اس کے ایک ایک لفظ کو کتاب خدا مانا جائے، اس کا انکار نہ کیا جائے۔ ہمارا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح لفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا جائے، تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا جائے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کے احکام کو سمجھا جائے، قرآن میں جو جو حکم صادر ہیں ان کا فہم حاصل کیا جائے۔ قرآن پاک کا چوتھا حق یہ ہے کہ بندہ جو اس میں اللہ نے احکام بیان کیے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اور فرمایا 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے۔ یہ 5 حق ہیں قرآن کے جو ہر بندے پر ضروری ہیں تو ان کو بجا لائے۔ قرآن کو سننا، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اگرچہ آج کل کے دور میں بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، اور ہم لوگ جتنا قرآن سے دور ہو چکے ہیں اتنا ہی ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ کتاب قرآن کتاب ہدایت تھی، یہ زندگی کی راہ دکھانے والی کتاب تھی، اور اس میں زندگی کے طور طریقے بیان کیے گئے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اگر قرآن کو کھولتے ہیں تو بطور ثواب کھولا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کسی کی زندگی میں مشکل آئی ہو، مشکلیں تو ہر کسی کی زندگی میں ہیں۔ کبھی کسی کی زندگی میں کسی مصیبت کا سامنا آیا ہو اور اس نے قرآن کھول کے پوچھا ہو کہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے ملے گا، مجھے اس دکھ اور مشکل گھڑی کا رستہ کیسے دکھایا جائے گا۔ لیکن آج ہم لوگ آپس میں مشورے کرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں پرابلم ہے کس طرح اس کو حل کیا جائے، لیکن کبھی ہمیں اتنی توفیق نہیں ملی کہ یہ کتاب اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سب بیماریوں کا حل ہوں، مجھ میں سب مصیبتوں کے حل پائے جاتے ہیں۔ کبھی اس قرآن کو اس کتاب سے پوچھا تو جائے کہ مجھ پر فلاں مصیبت آن پڑی ہے تو اس کا چھٹکارا کیسے ہوگا۔ ہم اتنا قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ منبر و محراب سے اٹھنے والے مسائل ہیں۔ آج کا میں یہ چند باتیں تلخ ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت کے برعکس نہیں ہو سکتی۔ یا منبر پہ بیٹھا ہوا شخص فقط اشعار پڑھے گا اور فقط میاں صاحب کا کلام پڑھے گا، قرآن کی طرف نہیں آئے گا تو لوگوں کا مزاج اشعار پہ آ جائے گا۔ آج ہمارا مزاج ہی نہیں رکھا قرآن کو سننے کا، آج ہمارے اندر تو طلب ہی نہیں رہی قرآن کو سننے کی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ تبھی نہ رہی شعلہ مثالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مسیح ہم ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف و حجازی نہ رہے۔ آج یہ جو ہم در بدر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس کا سب سے بڑا اہم وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تو خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن کے دامن سے ہم ٹوٹ گئے ہیں، ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، تب سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ چند لوگوں کے لیے قرآن کی بولی بولی جائے گی، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے مزاج اس طرف لائیے کہ قرآن کو سنیے، قرآن کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ سورۃ البقرہ کی آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد، کہ اے محبوب مکرم مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اس شہر کی قسم۔ تو اس شہر کی قسم کی وجہ کیا تھی؟ کیا اس شہر میں خانہ کعبہ ہے اس وجہ سے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں۔ کیا یہاں آب زمزم
کیا یہاں مقام ابراہیم تھا اس لیے اس کی قسم اٹھائی؟ کہا نہیں۔ کیا یہاں پہ اور متبرکات جگہ ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں۔ تو پوچھا کس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا اس شہر کی اس لیے قسم اٹھائی، کیا محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کو چوما ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، کہ محبوب مجھے اس شہر مقدس کی قسم، وانت علم بہذا البلد، اور آگے فرما دیا اس کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ گلیوں میں تو رہتا ہے، اس شہر میں تیرا مسکن ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے بڑی گفتگو کی ہے، بڑی بحث ہوئی ہے۔ کسی نے کہا کہ مکہ افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ افضل ہے۔ اچھا، جو یہ کہتے ہیں مکہ افضل ہے وہ مدینہ کی افضلیت کا انکار نہیں کرتے، اور جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے وہ مکہ کی افضلیت کا انکار نہیں کرتے، مانتے افضل ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ زیادہ افضل کون ہے۔ لیکن اس میں محبت والوں کا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مدینہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ یہ وہاں حضور خود تشریف فرما ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی آپ سے آپ کے شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت بتائیں کہ دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اس میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ دنیا میں سب سے افضل ترین جو جگہ ہے وہ مدینہ شریف ہے۔ تو ان کے شاگرد نے پھر ایک سوال کیا، کہنے لگا اگر مدینہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ جگہ ہے، تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں، پھر ہم جنت کیوں مانگتے ہیں؟ تو حضرت علامہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہنے لگے کہ بیٹا اس وقت حضور مدینہ میں ہیں، مدینہ سب سے افضل ہے، اور کل قیامت کے دن حضور جنت میں چلے جائیں گے تو جنت سب سے افضل ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا جگہ وہی سب سے افضل ہوتی ہے جہاں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، افضلیت اسی کو حاصل ہے جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے۔ اس کی ایک عقلی دلیل وہ سنیے کہ مسجد میں سب سے زیادہ ثواب پہلے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ہے، سب سے زیادہ ثواب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امام کے سب سے پیچھے ہوتی ہیں۔ اچھا، اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چلتے نا پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو تم اس میں پورا ڈالا کرو اور تمہارے درمیان جھگڑے ہوں۔ تو فرمایا سب سے زیادہ ثواب پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ہے۔ اچھا، پہلی صف کون سی ہے؟ جو محراب کے سب سے پیچھے ہوتی ہے، یہی پہلی صف ہے۔ اچھا، سوال اٹھتا ہے کیا اگر امام اپنا مصلی اٹھائے اور باہر برآمدے میں بچھا دے تو پھر یہی پہلی صف رہے گی؟ نہیں نہ رہے گی، جہاں امام کھڑا ہوگا اس کے پیچھے جو صف ہوگی وہ پہلی صف بن جائے گی۔ امام صحن میں چلا جائے تو صحن میں امام کے پیچھے جو صف ہوگی وہ پہلی صف ہو جائے گی۔ امام چھت پہ چلا جائے تو جو پہلی صف ہے وہ بھی چھت پہ چلی جائے گی۔ اچھا، امام محراب میں ہے تو فضیلت پہلی صف ادھر ہے، امام برآمدے میں چلا گیا تو پہلی صف والی فضیلت جو ہے وہ برآمدے میں چلی گئی۔ امام صحن میں چلا گیا تو پہلی صف والی فضیلت صحن میں چلی گئی۔ امام چھت پہ چلا جائے تو پہلی صف والی فضیلت چھت پہ چلی جائے گی۔ اچھا، یہ تو مجھ جیسا امام ہے کہ اگر وہ صحن میں جائے تو فضیلت صحن میں چلی جاتی ہے، برآمدے میں جائے تو فضیلت برآمدے میں چلی جاتی ہے، چھت پہ جائے تو فضیلت چھت پہ چلی جاتی ہے، تو پھر امام الانبیاء کی کیا بات ہوگی؟ حضور مکہ میں تھے تو ساری فضیلتیں مکہ میں تھی، حضور مدینہ میں چلے گئے تو ساری فضیلتیں مدینہ میں چلی گئیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کیا محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے، ووالد وما ولد، اور مجھے باپ کی قسم اور اولاد کی قسم۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی باپ آئے ہیں اللہ نے سب کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور جتنی بھی اولادیں آئی ہیں ان کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو تکلیف برداشت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے جواب قسم کیا بتایا؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تکلیفیں اٹھانے کے لیے، مشقتیں برداشت کرنے کے لیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم زندگی کا ایک لمحہ چین سے بسر کرو گے، تمہاری زندگی میں آسائشیں آئیں گی، تمہاری زندگی میں دکھ نہیں آئیں گے۔ فرمایا ہم نے حقیقتاً انسان کو پیدا ہی مشقتیں برداشت کرنے کے لیے کیا ہے۔ بچپن ہے پھر بھی مشقتیں ہیں، جوانی ہے پھر بھی مشقتیں ہیں، بڑھاپا ہے پھر بھی مشقتیں ہیں۔ تو
انسان پیدا ہی مشقت کے لیے ہوا ہے. ہر لمحہ سکون ڈھونڈتے رہنا، ہر لمحہ ہر وقت سکھ ڈھونڈتے رہنا، یہ انسان کے شرع میں شان نہیں ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت برداشت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا، اس سے پہلے اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی اور پھر یہ بتایا کہ انسان مشقت پیدا کرنے کے لیے، مشقت برداشت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اس میں ربط کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہو نا مشقتیں برداشت کیسے کی جاتی ہیں تو شہر مکہ کو دیکھ لو. شہر مکہ کی گلی میں میرے محبوب کو دیکھ لو. کبھی ان کے جسم اطہر پر کوڑا رہ کر جا رہا ہے، کبھی ان کے راستے میں گڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کبھی ان کے لیے طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں، کبھی سب و شتم کیے جا رہے ہیں. تو فرمایا اگر دیکھنا ہونا انسان مشقت کے لیے پیدا ہوا ہے تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، اگر اس کا اصلی مظاہر دیکھنا ہو تو میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو. تمہیں پتہ چلے گا کہ مشکلات ہوتی کیا ہیں، تمہیں پتہ چلے گا کہ مصیبتیں ہوتی کیا ہیں، تمہیں پتہ چلے گا کہ دکھ ہوتے کیا ہیں. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے حقیقتاً انسان کو پیدا ہی مشکل برداشت کرنے کے لیے کیا ہے کہ تم مشکلیں برداشت کرتے رہو. آگے فرمایا ایحسب ان یقدر علیہ احد، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایحسب ان یقدر علیہ احد، انسان کہتا یہ ہے، انسان کا گمان یہ ہے کہ ان یقدر علیہ احد، اس پر کسی کا کوئی بس ہی نہیں چلتا، اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا. آج ہماری سوچیں بھی یہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میری زندگی ہے، میں مختار ہوں اپنی زندگی میں، ہمارا نعرہ یہ ہوتا ہے نا میری زندگی میں جس طرح مرضی گزاروں. فرمایا ایحسب ان یقدر علیہ احد، انسان کا گمان یہ ہے، انسان کی سوچ یہ ہے، انسان کی فکر یہ ہے ان یقدر علیہ احد، اس پر کسی کا بس ہی نہیں چلتا، اس پر کسی کا اختیار ہی نہیں ہے، اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا. فرمایا یہ انسان کا گمان ہے، انسان کی رحم خیالی ہے، لیکن ایک رب ہے جس پر اختیار رکھتا ہے، ایک رب ہے جو جانتا ہے کہ میں نے کیسے انسان کو گزارنا ہے. آج ہماری روش بھی یہ ہے، آج میں سمجھتا ہوں میرے پاس عہدہ ہے تو مجھ پر کوئی اختیار نہیں چلتا، میرے پاس دولت ہے تو مجھ پر کوئی اختیار نہیں چلتا، میرے پاس شہرت ہے تو کسی کا اختیار نہیں چلتا، میرے پاس پاور ہے تو کسی کا اختیار نہیں چلتا. ایحسب ان یقدر علیہ احد، آج میرا گمان یہ ہے کہ شاید مجھ پر کوئی بس کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی کا اقتدار نہیں ہے. اللہ کہتے انسان کو ہے کون، تیری ذات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے. فرمایا انسان کی سوچ تو صحیح، تو ہے کون. قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر ثم اذا شاء انشر کلا لما یقض ما امر فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اللہ کہتا ہے قتل انسان ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے، ہلاکت میں جا گرے، نیست و نابود ہو گئے. کیوں ہلاک ہو؟ ہمارے معاف کرا، آج اس نے ہمارا انکار کر دیا ہے. قتل انسان کی حیثیت کیا ہے کہ آج اللہ کے سامنے کر گیا ہے، انسان کے اوقات کیا ہے کہ آج اللہ کے سامنے بن بیٹھا ہے، آج اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. فرمایا قتل انسان، غلط ہو گیا انسان، نیست و نابود ہو گیا انسان. معاف کرا، آج وہ ہمارا انکار کر بیٹھا ہے، ہماری نافرمانی پر اتر آیا ہے. آگے فرمایا من ای شیء خلق، حضرت انسان، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے سوچ صحیح، من ای شیء خلق، کہ تیری ابتدا کیسے ہوئی تھی. ابھی سوچ تو صحیح، ربط دیکھے قرآن میں، طریقہ دیکھے قرآن کا. قتل انسان، غلط ہو گیا انسان، نیست و نابود ہو گیا انسان. معاف کر، آج وہ اپنے رب کا انکار کر بیٹھا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، وہ اپنے رب کو کسی نہیں سمجھتا. معاف کر، اس نے رب کا انکار کر دیا ہے. فرمایا من ای شیء خلق، حضرت انسان سوچیے تو صحیح، تمہیں پیدا کس سے کیا گیا ہے، تیری تخلیق کیسے ہوئی تھی. معاف کر، من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدر. حضرت انسان آج تیری بڑی پاور ہے، آج تو سمجھنا میں بہت بڑا ہوں، میرے پاس منصب ہے، میرے پاس شہرت ہے،
میرے پاس پودا ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس انا ہے، میرے پاس غرور ہے، تکبر ہے، تو میں بڑی چیز ہوں۔ اور میں نطفہ، تجھے پیدا ایک قطرے سے کیا گیا ہے۔ کبھی اپنی ابتدا کو تو دیکھو، پھر پتا چلے کہ تو ہے کون۔ سوچو تو صحیح، من ای شیء خلق، حضرت انسان تیرے نعرے بڑے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا منصب ہے تیرے پاس۔ کبھی سوچ تو صحیح، تو ہے کیا؟ من ای شیء خلق، تمہیں پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے؟ من نطفہ، ایک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے تیرا آغاز، یہ ہے تیری اوقات، یہ ہے تیری بساط، یہ ہے تیری ابتدا۔ تو سمجھتا ہے کہ بڑی چیز ہے، تو سمجھتا ہے کہ تیرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایحسب ان لن یقدر، تو سمجھتا ہے تجھ پر کسی کا بس نہیں چلے گا، کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے گا تجھ پر۔ میں کبھی اپنی ابتدا کو دیکھ لو، پھر تم سمجھو تم ہے کیا۔ سارے غرور، سارے تکبر، سارے قہر، ساری شہرتیں، سارے منصب، سارے اقتدار یہیں پہ رہ جاتے ہیں اگر بندہ اپنی ابتدا کو سوچے انسان کہ میں ایک قطرے سے پیدا کیا گیا، من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسرہ۔ اللہ کہتا ہم نے پیدا کیا حضرت انسان کو، تمہیں پیدا کرنے والا میں تھا، آج تو اکڑ گیا ہے۔ اللہ کہتا اچھا، بڑی تیرے اندر اکڑ ہے، بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے، تو سمجھتا میں بہت کچھ ہوں۔ اللہ کہتا اگر میں چاہتا تو تمہیں تیری ماں کے پیٹ بھی ختم کر دیتا۔ کیا کر سکتا تھا تو؟ کوئی آپ کے سامنے اتھارٹی تھی کیا اللہ کی بارگاہ میں جھگڑتے کہ مالک پیدا ہونے لگا ہوں تو زندگی دے؟ کوئی جھگڑا کر سکتے تھے؟ اللہ کہتا اگر میں چاہتا تو تمہیں ماں کے پیٹ بھی ختم کر دیتا۔ کیا کر سکتے تھے تم؟ آج تو بڑا غرور ہے، کتنے بچے ہیں پیٹ سے آتے ہیں مردہ ہوتے ہیں، پیٹ سے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو زندگی کی رمق نہیں رکھتی۔ پوچھئے جا کے ان سے بچوں سے کیا قصور ہے ان کا؟ اور کبھی اپنے گریبان میں جا کیے، کبھی اپنا مشاہدہ بھی کیجئے کہ آج زندگی کی 50 بہاریں دیکھ چکے ہیں، زندگی کے 60 سال گزار چکے ہیں، زندگی کے 70 سال گزار چکے ہیں، تو تمہارے اندر کون سا کمال ہے؟ وہ مردہ پیدا ہوا تھا، اس کا قصور کیا تھا؟ تم زندگی بسر کر رہے تو تمہارا کمال کیا ہے؟ فقط اللہ کا احسان ہے، فقط اللہ کا احسان۔ لیکن انسان کہتا ہے سب اللہ کی مجھ پر کسی کا اختیار نہیں ہے، کوئی مجھ پر اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ کہتے ہیں ہاں یہ تیری مثال، یہ تیرا وہم ہے، تیرا گمان ہے، لیکن ایک ذات ہے جو تیرے پر قادر ہے، قدرت رکھتی ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ، انسان سمجھتا یہ ہے کہ اس پر کوئی اختیار نہیں رکھنے والا۔ یار چلے زندگی کی رمق چل رہی ہے، زندگی کی سانسیں گزار رہے ہو، کبھی جائیے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جائیے نا، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو زندگی کے ایک ایک سانس کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ پوچھیے ان سے جا کے کہ قصور کیا ہے، کون سا آیا ہے ان کے ساتھ، اور اپنا مشاہدہ کیجیے گا کہ آپ کمال کے ہمارے۔ کبھی جائیے بڑے شہر میں، آپ کو لوگ فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں، پوچھیے ان سے کیا قصور تھا، اگر آپ نے اللہ نے آپ کو دیا ہوا تو آپ کا کمال کیا۔ لیکن انسان کہتا ہے سب نہیں یقدر علیہ، مجھ پر تو کسی کا اختیار ہی نہیں چلتا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، فرمایا انسان کہتا ہے دیکھو نا کہ کتنا مال ہلاک کر دیا، اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال ہلاک کر دیا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرا مال ہے میں جس طرح مرضی حل کروں، کون ہے کوئی پوچھنے والا؟ اللہ کہتا ہے انسان کی سوچ ہے، میں نے مال دیا تو برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، ناجائز کاموں میں لٹاتا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا، کبھی دیکھو تو صحیح میں نے کتنا مال ہلاک کر دیا، کبھی دیکھو تو صحیح میں نے کتنا مال خرچ کر دیا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پوچھنے والا اللہ کہتا ہے سنو، حضور کی ایک حدیث ہے، میرے نبی نے حضور سورۃ التکاثر کی تلاوت فرمائی، تو فرمایا ابن آدم جو ہے نا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ حضور نے فرمایا ابن آدم تیرا مال ہے کون سا؟ ہر کا مال کا، تیرا مال کون سا؟ آج صبح سے لے کر شام تک مال کی دوڑ نہیں لگی ہوتی، دولت کی دوڑ نہیں لگی ہوتی، ساری زندگی کا جو شیوا ہے اور ساری زندگی کا مقصد دولت نہیں رہ گیا۔ فرمایا ابن آدم تیرا مال کون سا ہے؟ ہر
تیرا مال ہے. فرمایا اس کے علاوہ جو بھی مال ہے تیرے وارثوں کا ہے, تیرا نہیں. لیکن انسان سمجھتا ہے میرا مال, میری پراپرٹی, سب کچھ میرا. یار مرو گے نا, آج مرو گے, آج ابھی روح نکلے گی, مال تو پیچھے رہ گیا, گھر تو پیچھے رہ گیا, پراپرٹی تو پیچھے رہ گئی, تم سے تمہارا نام تب چھین لیا جائے گا, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. کوئی نہیں کہے گا کہ چودھری صاحب کب اٹھیں گے, چودھری صاحب کا جنازہ کب اٹھے گا. ہر کسی کی زبان پہ یہ ہوگا کہ ڈیڈ باڈی کب اٹھائی جائے گی, میت کو کب اٹھایا جائے گا, تم سے تمہارا نام تک چھین لیا جائے گا. لیکن انسان کہتا ہے یقول اہلکت مالا تمہارا, دیکھو تو صحیح میں نے کتنا مال ہلاک کر دیا. اچھا انسان, اللہ کہتے ہیں انسان کی ایک اور گمان دیکھو, فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد, انسان یہ سمجھتا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا, اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. تو گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دیکھ نہیں رہا, وہ کسی کا حق مارتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دیکھ نہیں رہا, وہ کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دیکھ نہیں رہا. فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد, اس کا گمان یہ ہے کہ اسے دیکھ نہیں رہا, کہ اس کے فقط گمان ہے. فرمایا ایک ذات ہے جو لمحہ لمحہ, ایک ذات ہے ہر وقت اس کی نظر میں, چھپ کے گناہ کرو تو وہ دیکھنے والا ہے, سرے عام گناہ کرو تو وہ دیکھنے والا ہے. میں یہاں جملہ وعدہ کرتا ہوں, آج ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے رب سے نہیں. میں سرے عام گناہ نہیں کرتا, کیوں, یار لوگ کیا کہیں گے, لیکن چھپ کے کرتا ہوں کہ اللہ نے کچھ کہے, مجھے ڈر ہی نہیں رہا. فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد, انسان کا گمان یہ ہے, اس کی سوچ یہ ہے, اس کا وہم یہ ہے, اس کا ظن یہ ہے کہ ان لم یرہ احد, اسے کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی نہیں دیکھنے والا. فرمایا الم نجعل لہ عینین, حضرت انسان ابن آدم, الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی, سوچ تو صحیح. الم نجعل لہ عینین, کیا میں تمہیں دو آنکھیں نہیں دیے, ولسانا وشفتین, کیا میں تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے اور ایک زبان نہیں دی, وہدیناہ النجدین, کیا ہم نے تمہیں اچھا اور برا جاننے کی قوت نہیں دی. آج تو سمجھتا ہے میں جو مرضی کروں, وہدیناہ النجدین, ہم نے تو حضرت انسان کو دونوں رستے دکھا دیے تھے, بتا دیا تھا اس رستے پہ چلو گے تو جنت ملے گی, اس رستے پہ چلو گے تو جہنم میں جا کے لیو. وہدیناہ النجدین, دونوں رستے دکھائے حضرت انسان, انسان کو دونوں رستے ہم نے دکھا دیے تھے, لیکن حضرت انسان ہے تو تسلیم نہیں کرتا. آگے فرمایا فلک حمل عقبہ, لیکن جو انسان ہے نا انسان, فلک حمل عقبہ, یہ مشکل گاٹی چڑھتا ہی نہیں, یہ مشکل کام ہے نا کرتا ہے. وما ادراک ما العقبہ, مشکل کام کون سے ہیں, اللہ کہتا ہے مشکل گاٹی ہے کون سی. فرمایا فک العقبہ, مشکل کام یہ ہے کہ کسی کی گردن چھڑانا, کسی کو آزاد کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. صورت تمہاری لگے آزاد نہیں ہو, لیکن آج ہماری یہ رش نہیں ہے. فک العقبہ, حکم تو یہ ہے کہ آزاد کرو, لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے غلام بنیں. آج ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں تو کس لیے, چلے اس کا ساتھ تو جھکے گا ہمارے, کسی کے حق پہ احسان کرتے ہیں تو کس لیے, چلے یار اس کا ساتھ تو جھکے گا میرے سامنے. فک العقبہ, حکم تو یہ تھا کہ تم آزاد کرتے لوگوں کو, لیکن آج بھی تم لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہو. کسی کو سوچ کا غلام بنانا چاہتے ہو, کسی کو قرض دے کے غلام بنانا چاہتے ہو, کسی کی مدد کر کے غلام بنانا چاہتے ہو, کسی کا عیب دیکھ کے اس کو غلام بنانا چاہتے ہو. لیکن حق تو یہ تھا کہ فک العقبہ, تم کرتے یہ کہ تم لوگوں کو آزاد کرتے, غلامی سے چھڑاتے. لیکن آج ہماری یہ روش یہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ کسی کا عیب میرے سامنے ہو تو وہ سر جھکا لے میرے سامنے, کوئی مجھ سے مانگے تو وہ سر جھکا لے میرے سامنے, کسی پہ میں احسان کروں تو وہ سر جھکا لے میرے سامنے. فک العقبہ, فرمایا حکم یہ تھا کہ تم لوگوں کو آزاد کرتے. آگے فرمایا اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اور دوسرا حکم یہ تھا کہ تم اپنے جو قریبی لوگ تھے نا, جو مسکین لوگ ہیں, ان کو کھانا کھلاتے. فی یوم ذی مسغبہ, اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان لمحے لوگوں کو کھلاتے جب تمہارے پاس قلت کی چیز, قلت پھر کھلانا. ہم نہیں کھلاتے, نہیں کھلایا جاتا بھائی. یار اگر گھر میں شادی ہے, ایک دیگ بچ گئی ہے تو وہ بانٹ کے تو کون سا ہمیں کمال ہے. جب ختم دلایا ہے تو ایک دیگ بچے گی ساری,
वो किसी मदरसे में भेज दिए, कौन सा कमाल है? कमाल तो ये था कि उनके लिए बकायदा पकाया जाता, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। फरमाया औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगबा, जब चीजों की किल्लत होती है ना उस वक्त लोगों को खिलाया करो, कमाल ये है, लेकिन हम नहीं करते ऐसे। ये अभी चंद लम्हे गुजरे हैं सलाह चाहिए तो ये था कि हम चीज़ों की फरावानी करते, लेकिन हमारा तो हैसियत कौम आदत ये है कि जिस चीज़ की कमी आती है ना हम उसको बिजनेस करते हैं। ये कोरोना वायरस आया था, एक मास्क, फेस मास्क जो 10 रुपये का मिलता था, कितनी कीमत होगी? 50 रुपये मिलता मिलता, मजबूरी थी लोगों के लिए मिलना। चाहिए तो ये था तो तुम लोगों को देते, लेकिन हमारा हाथ क्या, हम चाहते हैं कि लोग मजबूर हैं, उनकी मजबूरी का पैदा उठाया जाए। और इतआम फी यौमिन ज़ी मसगबा, जब लोग मजबूर होते हैं तो हम उनकी मजबूरियाँ खरीदते हैं मजबूरियाँ। यार अभी गाँव में कोई गरीब शख्स है, उसकी बेटी की शादी है गरीब, उसके पास पैसे हैं, उसने ज़मीन का टुकड़ा बेचना है और वो बताए लोगों को मैंने ज़मीन बेचनी है, मेरी मजबूरी है कि मैंने बेटी के हाथ सीधे करने, बेटी को रुखसत करना है। जो गाँव में उस ज़मीन का भाव लगेगा वो मजबूरी पे लगेगा, तो उनको पता है कि इसमें मजबूरी में कम भाव लगेगा, इसलिए कि हम लोगों की मजबूरियाँ खरीदना चाहते हैं। फरमाया और इतआम फी यौमिन ज़ी मसगबा, जब लोगों को मजबूर होना तो लोगों को खिलाया करो। यतीमन ज़ा मक़रबा, और अपने करीबी जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं यतीम हैं उनको खिलाया करो। वक़्त में इतनी वुसअत नहीं है कि मैं आपको ये पूरी सूरत सुना सकूं, लेकिन आखिर में किसी का तर्जुमा एक बार सुन ले ताकि आपके ज़हन नशीन कुरान की चंद आयतें रह जाए, उस पर अमल करना आसान हो जाए। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, मुझे कसम है शहर मक्का की, व अन्ता हिल्लुम बिहाज़िल बलद, फरमाया महबूब इसलिए कसम उठा रहा हूँ कि तू इस शहर में रहता है। व वालिदी व मा वलद, फरमाया मुझे कसम है औलाद की और बाप की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने हज़रत इंसान को मुशक्क़त बर्दाश्त करने के लिए पैदा किया। आया सब अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, फरमाया इंसान गुमान ये करता है उस पर किसी का इख्तियार नहीं होगा। यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा, और वो कहता ये है कि देखो ना मैंने कितना माल हरा कर दिया। आया सब अल्लम यरहु अहद, और इंसान का गुमान ये है, उसकी सोच ये है कि उसे कोई देखने वाला नहीं है। फरमाया अलम नजअल लहु अयनैन, हज़रत इंसान हमने तुम्हें 2 आंखें दी थी, व लिसानन व शफ़तैन, और 2 होंठ भी दिए थे, जुबान भी दी थी, वहदैनाहु नजदैन, हमने तुम्हें नेकी का रास्ता भी दिखाया था, बुराई का रास्ता भी दिखाया था। फलक़तहमल अक़बा, लेकिन हालत ये है कि तुम मुश्किल घाटी में चढ़ते नहीं। वमा अदराका मल अक़बा, मुश्किल घाटी है क्या? फक़्तुल अक़बा, लोगों की गर्दनें आज़ाद करना, और इतआम फी यौमिन ज़ी मसगबा, जब किसी चीज़ की किल्लत हो उन लम्हों में लोगों को खाना खिलाना। यतीमन ज़ा मक़रबा, और जो तुम्हारे रिश्तेदार यतीम है ना उनके दस्त पे उनके साथ पे हाथ रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि ये जो चंद कलिमात कुरान के हमने पढ़े हैं तेरा मिल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।